اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. آپ کے ویڈیو بنانے کے بارے میں اشکال ہے. پہلا یہ ہے کہ دین پھیلانے کے لیے کسی شیطانی آلے یا سائنسی ایجاد کی ضرورت نہیں. اس کے لیے تڑپ اور اخلاص کی ضرورت ہے. جیسے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت شروع کی اور اس کے لیے کسی جدید آلے اور تقاضوں کی ضرورت نہیں ہوئی اور اللہ نے اس کام کو بغیر سوشل میڈیا کے پھیلایا. دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ کو نامحرم عورتیں دیکھتی ہیں. ان کے لیے ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ جب تم مفتی صاحب کو دیکھ سکتے ہو تو اپنے کسی نامحرم رشتہ دار کو کیوں نہیں دیکھ سکتی. دو سوال سمجھ میں آ گئے. پہلی بات تو یہ کہ شیطانی آلہ اور سائنسی آلہ، آپ نے شیطانی آلے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے اس کو شیطانی آلہ کیوں قرار دے دیا؟ ویڈیو کو آپ نے شیطانی آلہ، اگر یہ ڈیجیٹل تصویر حرام ہے پھر تو یہ شیطانی آلہ ہے. تو ہمارا تو فتویٰ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر حرام نہیں ہے. یہ وہ تصویر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، جس کے وہ فسادات تھے جو بیان کیے گئے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر پورا میرا بیان ہے. اس پر علماء کی مجلسیں ہوئی ہیں، کئی دن چلی ہیں، کئی مہینے چلی ہیں. اس کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے آپ کی بات کو سینکڑوں لوگوں تک پہنچانے کا. تو اس کو آپ شیطانی آلہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مائک ہے نا، آپ کی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ میں اس پہ گانا بھی گا سکتا ہوں بیٹھ کے. تبلیغی جماعت میں جو ریونڈ میں بیانات ہوتے ہیں وہ مائک کے ذریعے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اسی مائک سے تو گلوکاروں نے ترقی کر کے کہاں تک پہنچے ہیں. تو اگر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں کوئی نیا جدید آلہ استعمال نہیں کروں گا تو ریونڈ میں بیان بغیر مائک کے ہوتا. گرمی کے لیے وہ کھجور کے پنکھوں کا انتظام ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ سائنسی پنکھے جو چل رہے ہیں نا آج کل، جو سائنسدانوں کی ایجاد ہے، اس کا انتظام ریونڈ میں نہیں ہوتا. تمبو بھی نہ لگتے. تمبو بھی بات کی ایجاد ہے. نبی کے دور میں تو وہ ہوا کرتے تھے، اونٹ کے کھالیں اور اس طرح کے خیمے ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی نبی کے دور میں تھے. نبی نے ان جدید آلات کو استعمال کیا. سب سے پہلے تو اعتراض نبی پر ہوتا ہے، نبی نے تلوار ایک جدید آلہ کیوں استعمال کیا؟ آدم علیہ السلام کے دور میں تو تلواریں نہیں تھیں. پھر نبی نے توپیں بھی استعمال کی. توپ تو بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے. اور سلطان محمد فاتح نے ترکی فتح کرنے کے لیے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. اس کو آپ کہتے کہ آپ تلوار لے کے قسطنطینیہ پہ حملہ کرتے. تو یہ بالکل اللاجیکل بات ہے جو کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. اسلام کا یہ حکم ہے کوئی بھی آلہ اور ذریعہ ہے اس کو صرف استعمال نہیں کرنا، بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے استعمال کرو. قرآن کہہ رہا ہے ما استطعتم، جتنی ہے. تو یہ تو کم ہے کہ ایک کیمرہ لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا سیٹلائٹ چینل ہونا چاہیے تھا، ٹی وی چینل ہونا چاہیے تھا ہمارا. اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں صاحب آپ لوگ کب عقل آئے گی آپ لوگوں میں؟ یہ نا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ کو تو فلم بنانی چاہیے ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. یہ خیر زیادہ ہو گئی، اتنے ہم ماڈرن نہیں ہیں. لیکن یہ کہ یہ شیطانی آلات نہیں ہیں، اس کا استعمال شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں قسم کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے شیطانی آلے کے ذریعے. آلہ بھی کہہ رہا ہوگا یار میں اتنا نیک اور مجھے شیطانی کہہ دیا لوگوں نے. تو یہ ایسا نہیں ہے. تبلیغ جماعت میں بھی جدید چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ہاں ایک چیز ان کی ہے، وہ کہتے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نالج لوگوں کو نہیں دینی، لوگوں کو ایک ماحول دینا ہے. ماحول دینا ہے کیونکہ ماحول کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو انہوں نے زیادہ فوکس اس کو کیا ہے کہ ماحول صحیح دو ان کو. تو لہذا وہ سیروزے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں، چلے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں. اس کام کے لیے ان سائنسی آلات کے استعمال کی ضرورت نہ صرف یہ کہ ہے نہیں بلکہ نقصان دہ ہیں. اگر وہ اسی طرح ویڈیو اور یہ سب چیزوں میں آ گئے نا تو وہ جو تبلیغی جماعت کے کام کی روح ہے وہ روح ختم ہو جائے گی. جبکہ ہمارا کام صرف لوگوں کی عملی اصلاح نہیں ہے، نظریاتی اصلاح بھی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. تو وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. وہ اب میں جہلم جاتا، پھر وہی جہلم آ گیا، چھوڑو دھاڑ تھلے یار. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نامحرم لڑکیاں بھی آپ کو دیکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ نامحرم مردوں کو بھی جا کے دیکھیں گی. دیکھو عورت کے لیے اصولی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مرد کو دیکھنا جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ کب چلے گا کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں، اس لیے احتیاطاً سب سے روکا جاتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں دیکھنا جائز ہے.
ہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو نہیں دیکھنا، پھر جائز نہیں ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فلانی خاتون آپ کو دیکھ رہی ہے تو فتنہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مجھے نہیں پتا چلے گا، اس کمبخت کو تو پتا چل رہا ہے نا کہ تجھے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو نہیں دیکھ تو. ہم نے تھوڑی کہا کہ لڑکیوں کے لیے ہماری ویڈیو دیکھنا فرض ہے. بھائی جس کو فتنہ ہو رہا ہے نہ دیکھے وہ، بلکہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. جب اس کے دل میں فیلنگز ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ دیکھے. وہ کس نے کہا ہے؟ وہی دیکھے جس کو فتنہ نہیں ہو رہا. اور ہم کو یوسف علیہ السلام تھوڑی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آج کل سب کو فتنہ ہوتا ہے. بھائی آج کل لڑکیوں کے پاس ایک سے ایک ہیرو ہے دیکھنے کے لیے. اتنے جیسے لڑکوں کے لیے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے، لڑکیوں کے پاس بھی ایک سے ایک ہیرو پڑا ہوا ہے. گوگل پہ اچھی بڑی ہینڈسم اسمارٹ لوگ آ جاتے ہیں، باڈی بلڈر آ جاتے ہیں، قمیضیں اتار کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہاں سے دیکھو. ہمارا کیا ہے؟ تو آپ کی طرح کے نارمل مولوی ہیں ہم تو ویسے بھی، تو ہمارے دیکھنے میں اتنا فتنہ ہے نہیں. اگر بالبال ہے بھی تو نہ دیکھے، وہ حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے آپ سب پہ پابندی لگا دیں. کیا خیال ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے کچھ لڑکیوں کو فتنہ ہو رہا ہو تو آپ آڈیو کریں نا. بات یہ کہ چند لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم لاکھوں لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں، کیونکہ ویڈیو کا جو اثر ہوتا ہے وہ آڈیو کا نہیں ہوتا. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے آڈیو بیان میں پہلے ویڈیو نہیں بنوا رہا تھا انہی مسائل کی وجہ سے. یار آڈیو ٹھیک ہے، ہمارے لڑکے کہتے تھے ویڈیو بنائے، لوگ کہتے تھے. میں نے کہا یار جب آڈیو میں تمہیں بات دیکھنی ہے نا. لیکن ہم نے جب ویڈیو شروع کی ہے تو پتا چلا کہ زمین آسمان کا فرق ہے آڈیو اور ویڈیو میں. جب ویڈیو میں آپ کے چہرے کے ایکسپریشن اور باڈی لینگویج سب چیزیں اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، تبھی تو دیکھو جو صحیح تمیز سے بیان سننے کے لیے آتے ہیں نا وہ آگے بیٹھتے ہیں، جو تمیز سے نہیں سنتے وہ دیوار کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے. اسکول میں جو پڑھاکو بچہ ہوتا ہے پہلی رو میں بیٹھتا ہے کہ ٹیچر کے بالکل سامنے ہوں میں. سب سے نالائق لڑکوں کی کلاس کہاں لگی ہوتی ہے؟ آڈیو تو ان کو بھی آ رہی ہوتی ہے ٹیچر کی. ہم تو پڑھے ہیں نا اسکول میں، سارے چھٹے ہوئے بدماش سب سے آخری رو میں ہوتے تھے اور سارے پڑھاکو سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کیوں بیٹھے ہوتے یار؟ بالکل سامنے بیٹھے ہم. بھائی آڈیو جو وائس ہے، وائس تو پیچھے بھی جا رہی ہے نا، لیکن وہ پیچھے بیٹھتے ہیں. کیا کرنا ہے ٹیچر کو دیکھ کے یار، آواز تو پہنچ. وہ سارے نالائق ہوتے تھے. تو جب آپ پورے چہرے کے تاثرات کے ساتھ، باڈی لینگویج کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک چیز مشاہدے پر مبنی ہے، اور باطل کیا کچھ استعمال نہیں کر رہا. کتنے ذرائع. اچھا تبلیغی جماعت کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جدید ذرائع استعمال نہیں کرتے. ابھی کینیا تبلیغی جماعت گئی ہے، وہ جہاز میں بیٹھ کے گئی ہے. ان کو چاہیے تھا گدھے پہ بیٹھ کے جاتے وہ، کیونکہ اسلام سادگی سکھاتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ اس لیے گدھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ گدھے پہ بیٹھ کے ہم جاتے تو گدھا تو پہنچ جاتا، شاید اس میں اتنی طاقت تھی، ہم نہیں پہنچتے. کینیا میں جو استقبال کر رہے ہوتے جماعت کے، وہ سارے گدھوں کو دیکھ کے ڈر جاتے کہ یار یہ صرف گدھے ہی پہنچے ہیں. تو گدھے کہیں گے ہم تو عادی ہیں بھائی پیدل چلنے کے، یہ جماعت والے اس کے عادی نہیں تھے. تو تبلیغ والے بھی جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں. باقی انہوں نے ایک خاص طریقہ ہے، اس میں زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر جو ان کا ایک ٹاسک ہے نا، وہ مقصد ہی ہے کہ بھائی لوگوں سے قربانی دلوائی جائے، تو وہ فوت ہو جائے گا اس. چلو وہ بہت ہو گیا. ہاں تو ٹیچر اسکول میں پڑھا رہی ہے، اگر آپ کی فیمیل ٹیچر ہے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اب اس میں بھی آپ نیچے منہ رکھ کے نہیں پڑھ سکتے اس سے. یہ فتوے کی بات ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.